مروت صاحب آپ کے لیے احتجاج میں آپ نظر نہیں آتے، کیا وجہ سے؟ پی ٹی آئی کی جو پارلیمنٹیرین احتجاج کرتے ہیں، چونکہ آپ اگر دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، تو لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ مروت صاحب آپ کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی رکنیت معطل کرنے کے بعد، آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لائے عمل ہے؟ آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کے لیے پیش ہوں۔ مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، ججز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں، وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں۔ پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے، لیکن ابھی نون کل کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے، یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے۔ مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شکنی ہو سکتی ہے کہ آپ نے 9 فروری کو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اتنی بری طرح چوری کیا اور آپ نے آئین کو توڑا، کیونکہ الیکشن کمیشن اور تمام سے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں، اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اقدامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ اپنی شبیہ جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں۔ جو کہ مروت صاحب صنم جوید کو گرفتار کیا گیا، بعد میں پارلیمنٹ بھی لے کے جایا گیا، اور باقی بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو پکڑا گیا، ابھی بھی پیش کیا گیا عدالت میں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس کو پیش کیا؟ خواتین پکڑی ہیں آفس سے، 13 خواتین کو کل پکڑ لیا تھا، گرفتار کیا، 3 کو چھوڑا ہے۔ پی ٹی آئی سے بے خبر ہیں۔ میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کسی طریقے سے کنیکٹ ہی نہیں ہوں نا، میں بالکل آرام سے سائڈ پہ ہوں۔ یہ کافی عرصے بعد کیا گیا ہے یا خود سائڈ پہ ہوئے ہیں؟ میں کس طرح کے سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں میں کس طرح سائڈ پہ ہوں؟ اپنی مروت صاحب مزے میں لگتا سکتی ہے یہ جو حالات بن چکے ہیں یہ کب تک نارملائز ہو جائیں گے؟ کیا اس کا جو خان صاحب سے ملاقات ہے وہ ہوگی جب خان طلب کریں گے۔ بار بار میں کہہ چکا ہوں، جہاں تک بنو کے حالات کی بات ہے، جی سر، بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے۔ ملک میں جو ارباب اقتدار ہیں وہ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خصوصاً سرحدی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ جن عسکری قوتوں کو لا کے باجوہ اور فیض کے دور میں ریہیبلیٹیشن کے لیے لایا گیا تھا وہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پریڈیسیسر کا فیصلہ تھا، اور اب لانے کے بعد اس اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ بھائی ان کا تدارک کرنا ہے۔ میرا ضلع لکی مروت شدید مخدوش حالات سے دوچار ہے۔ بنو پہلے ہمارا ضلع ہوا کرتا تھا، لکی مروت اس کی تحصیل ہوتی تھی، اب ہم بالکل پڑوسی ضلع ہے، اور اس جو مجمع تھا اس میں میرے حلقے کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے۔ جو ویڈیوز آئی ہیں، جو اطلاعات آئی ہیں،
اگر مجمع جو ہے وہ مشتعل ہوا تھا، پھر بھی یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ انسانی جان لے یا انسانوں پہ گولیاں چلائے۔ بہرحال اس واقعے کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ریاست اور کے پی حکومت جو ہے وہ ایسے معاملات میں آئندہ کے لیے تدارک کے لیے ایک پالیسی وضع کرے۔ یہاں میں ایک ڈاک دوں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین خان کو، جنہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا، تمام انتظامی مشینری اس میں انوالو کی، اور جس کے بعد تمام عوام کا ایک جرگہ بنا کے کل انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس ایشو پہ ایک تصفیے پہ وہ پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے بڑے خوش اسلوبی سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے فی الوقت جو ہے اپنے اقدامات اٹھائے۔ سر آخری سوال، آپ 2 عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، کون کون سے کیسز میں پیش ہوئے؟ 7 کیسز تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ سارے جلسے جلوس اور مار کٹائیوں والے ہیں۔ سر آپ کے بعد کوئی جلسہ نہیں کر پا رہا پی ٹی آئی کا؟ کیا ہو؟ میرا خیال ہے فوجی عدالتیں ٹھہریں گی ہی نہیں، ابھی فیصلے کی آمد ہے، سپریم کورٹ جو ہے اب آزادانہ فیصلے کر رہی ہے۔ تمام یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں نون کی اور میاں گان کی، یہ چیخیں کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ یہ جب ان کو دڑا دڑ فیصلے مل رہے تھے اور بریت پہ بریت ہو رہی تھی، 4 سال بگوڑا رہنے کے بعد آ کے ہتھکڑیاں تک نہیں لگی اور انصاف کی جے جےکار ہو رہی تھی، اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک فیصلہ کیا انسانی بنیادی حقوق کے حق میں آیا اور آئین پاکستان کے حق میں آیا کہ چیخیں نکل رہی ہے، کیونکہ ان کو پاکستان میں لفڑا نہیں چاہیے، اپنے مرضی کی عدالتیں چاہیے۔ اگر کوئی عدالت آزادی سے فیصلہ کرنے کی جرات کرے گی تو یہ لوگ حشر کر دیتے ہیں۔ بندیال صاحب کے ساتھ یہ کیا کیا انہوں نے، اور جس طریقے سے چیف منسٹر پنجاب اور جو وفاقی وزراء سپریم کورٹ کے اس بینچ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، یہ بالکل صریحاً توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ سپریم کورٹ کو ایک دفعہ جو ہے ان کو ایک ڈنڈا پلانا پڑے گا۔ سر جی اڈھاک ججز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مروت صاحب سر اڈھاک ججز کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سے اور پارلیمنٹ سے استعفے دے سکتی ہے، اگر استعفے دے تو وضاحت آ گئی ہے میرا خیال ہے۔ مروت صاحب اڈھاک ججز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قاضی صاحب نے اڈھاک ججز کی منظوری سر جی دی ہے، اڈھاک ججز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا جو ہے نا وہ سٹیٹس سر کیا کہیں گے؟ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ججز کی ضرورت بھی تھی تو یہ جو لوگ 30 سال ہائی کورٹ میں اپنی لائف دے کے اور اس امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ پھر وہ آگے جائیں گے، اور یہ قابل ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ان کے اعصاب، ان کی عمر فٹ ہوتی ہے محنت کرنے کی، تو لہذا اگر ایڈاک ججز کوئی حل ہوتا جانے ہی نہیں چاہیے ہر وقت ایڈاک جج لگا کے آپ کمیاں پوری کریں۔ ضرورت یہ تھی کہ جن ہائی کورٹس کے جج سینئر موسٹ ہیں ان کو ایلیویٹ کرتے، تو یہ وہ کہتے ہیں نا یہ بانسری نہ بچتی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اس پہ شکایت کی ہے میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ اچھا سر، آج کابینہ کا اجلاس ہے اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے، آج اگر لگائی جائے گی تو پی ٹی آئی پہ پابندی تو 2 سال سے لگی ہوئی ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ فارمل اناؤنسمنٹ ہوگی، ورنہ 2 سال سے کب پی ٹی آئی کو انہوں نے جینے دیا ہے، سانس لینے تک تو نہیں دیا ہے، اور پی ٹی آئی پہ اگر کابینہ یہ کرے گی اچھا ہے، اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو عدالت میں جب جائیں گے تو شاید یہ جو میل پریکٹسز ہیں، جو ظلم و جبر ہیں، اس کا بھی عدالت نوٹس لیں اور آئندہ کے لیے اس کی کوئی روک تھام۔ سر جو خٹک نے بیان ریکارڈ کروایا ان کا بیان کتنا اثر و رسوخ رکھتی ہے؟ بس جتنا پرویز خٹک کا وجود اثر رسوخ رکھتا ہے اتنا ہی اس کا بیان کمزور اور لاغر الوجود ہے،
बयान की भी यही औकात है। मरवा साहब आपने एक ट्वीट किया हुआ है कि मजदूर पश्तून को चाहिए कि 11 अक्टूबर को 14 अगस्त पे आ जाए, हम पाकिस्तान से अलग जो ना हो जाए ना। आपने एक ट्वीट किया हुआ था कि मेरे पर किसने ट्वीट किया था? मंजूर पश्तीन को आपने कहा हुआ है कि 11 अक्टूबर को 14 अगस्त पे आ जाए कि ये मामला जो बनो का हुआ है कि इसके साथ हम 14 अगस्त पे खत्म करना चाहिए। तो मेरा कोई भी ट्वीट नहीं है। आपने ट्वीट नहीं किया? नहीं, ये किसी ने फर्जी बहुत सारे जेली अकाउंट बने हुए हैं, मैंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं। मेहरबानी सर आखिरी सवाल ले लें, ये जो आप हालात चल रहे हैं, एक तरफ गिरफ्तारियां हैं, दूसरी तरफ अदालती मसले उलझाव है, ये कब तक नॉर्मलाइज होते हुए आपको दिखाई जब तक जुर्रत न कर लें और बिल्कुल हेड ऑन न ले लें, निकलना होगा रोडों पे, सड़कों पे, चौराहों पे, मिलियन मार्च भी करना होगा। एक दफा कौम को निकालो 72 घंटे के लिए, पाकिस्तानी निकल जाएं पाकिस्तान के सड़कों पे और पाकिस्तान के चौराहों पे। यकीन करें ये तमाम जबर का खात्मा होगा। लेकिन ये अगर इसी तरह सर छुपाएंगे तो हर रोज मार खाएंगे। इसको जिस तरीके से बार बार ये इसके तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, चादर चारदीवारी को, और अच्छा है ये अपनी मट्टी मजीद पलीद कर रहे हैं। मगर साहब आप पीटीआई में हैं अभी के पीटीआई छोड़ दी है? ये किस तरह का सवाल कर रहे हैं? किसने कहा बयान नहीं? बयान में आएगा यार, वो सवाल करो ना, क्या छोड़ दिए भाई? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कौमी असम्बली हूँ और फिलवक्त जो है वो पार्टी ने जो है वो मेंबरशिप सस्पेंड की हुई है। तो मैं आजकल जरा थोड़े से आराम से हूँ, साइड पे हूँ, दैट्स ऑल। अच्छा मरवा साहब, आपके इख्तलाफात रहे हैं, रऊफ हसन साहब से गिरफ्तार हुए, क्या कहेंगे इस पर? मैं गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ जी। अच्छा सर इसके साथ साथ शेरअफजल मरवा साहब, आज पीटीआई ने भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है पार्लियामेंट हाउस के सामने 3 बजे, तो उस पर क्या ठीक है करामत साबित होगा भूख हड़ताल? मुझे इल्म नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुई है। क्या अनाउंसमेंट हुई है? 3 बजे भूख हड़ताल किया जाएगा पार्लियामेंट, भूख हड़ताल कैंप लगेगा पार्लियामेंट हाउस के बाहर, भूख हड़ताल होगा। इलामे की भूख हड़ताल। बहरहाल